آج ہم حاضر ہیں بہت ہی اہم موضوع لے کر، جانوروں کے عیوب کے بارے۔ بھینگا جانور جو کہ ٹیڑھا دیکھتا ہے، اس جانور کی قربانی کا کیا حکم؟ جس جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اس جانور کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ کٹے ہوئے کان والا جانور ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور ایسا جانور کہ جس کو نظر نہ آتا ہو، اندھا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کہ جانور کے اندر کون کون سے عیب پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں بسلسلہ مسائل قربانیاں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا ہر مسلمان کے لیے سیکھنا لازم ہے۔ آج کے کچھ مسائل بہت اہمیت کا حامل ہیں، یعنی جانور جو ہے اس کے اندر کون کون سے ایسے عیب ہیں، اگر وہ عیب اس کے اندر پائے جائیں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور رعایت کتنی سی ہے کہ کتنی مقدار میں عیب ہو بھی تو بھی قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور بالکل بے عیب ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی جانور کے اندر تھوڑی مقدار میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، البتہ قربانی اس کی ہو جائے گی لیکن وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ گردانی جائے گی۔ اب اس سے اگلی بات، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سینگ نہیں ہوتے۔ اب سینگ کے حوالے سے مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بعض ایسے جانور ہیں کہ جن کے سینگ پیدائشی ہی نہیں ہوتے، یعنی پیدا ہوتے ہی ان کے سینگ نہیں ہوتے بلکہ سینگ لیس ہوتے ہیں، سینگوں کے بغیر ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ بالکل ان کے سینگ آتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا بلا کراہت جائز ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ جانور پیدائشی سینگوں کے بغیر ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، پیدائشی سینگ تو تھے لیکن بعد میں جانوروں کے لڑنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جانور کے سینگ ٹوٹ گئے، تو اب سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ اب اس کے بارے میں بھی آگے 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹنے والا جو سینگ ہے، اگر تو وہ جانور کے سر سے ایسے ٹوٹا کہ سینگ بالکل جڑ سے نکل گیا، تو جڑ سے ٹوٹے ہوئے سینگ والا جانور قربانی کا اہل نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور اگر ایسا جانور ہے کہ اس کا سینگ ٹوٹا تو ہے لیکن تھوڑا بہت ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اب دوسرا جانور، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ مجنون ہو جاتے ہیں۔ اب مجنون اتنا ہو گیا کہ اس کو کھانے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ کھانا پینا ہی چھوڑ چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3، ایسا جانور کہ جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا عضو تناسل اس کا کاٹ لیا گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ایسے جانور کہ جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یا عضو تناسل کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی کو بلا کراہت جائز کہا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بہتر ہے، جائز ہے۔ اور اس سے اگلا مسئلہ کہ جانور کے اندر عیبوں کی قسمیں بھی مختلف ہیں۔ اگر جانور
भेंगा है, यानी वो टेढ़ा देखता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो भेंगे जानवर की कुर्बानी हो जाती है। भेंगे जानवर की कुर्बानी में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अब उससे अगली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम जो है, वो ऐसा जानवर कि जिसको बिल्कुल आंखों से नजर ही कुछ नहीं आता, तो ऐसे जानवर के बारे में लोग काफी शशुपन के शिकार होते हैं। तो ऐसा जानवर कि जिसको आंखों से बिल्कुल नजर भी कुछ नहीं आता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। अगर कोई जानबूझ के करता है तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी, उसके सर पर उसी तरह वो कुर्बानी का वजूब बाकी रहेगा। और बाज जानवर ऐसे होते हैं कि जो कमजोर हो जाते हैं। अब कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वो अपने पांव पे चलकर कुर्बान गाह तक भी नहीं जा सकता, तो ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लायक नहीं है। ऐसे जानवर भी की कुर्बानी करना भी शरअन जायज नहीं है। कोई करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अब उससे अगला मसला, बाज जानवर ऐसे होते हैं कि जिनका कान वगैरह काट दिया जाता है या किसी वजह से काटा जाता है। अगर तो वो थोड़ी मिकदार में कान काटा गया उसका, यानी इतना ज्यादा नहीं है कि कोई शरअन ज्यादा वो कबाहत वाला जानवर नजर आए, तो थोड़ा सा कटा हुआ अगर कान हो, तो ऐसे कटे हुए कान वाले जानवर की कुर्बानी करना भी शरअन जायज है। कानों का मसला आप अहबाब ने समाप्त किया। अब बात करते हैं कि जिस जानवर के दांत ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो शरीयत मुताहरा ने ये हुक्म दिया कि ऐसा जानवर कि जिसके दांत ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। हाँ, बहरुल राइक में ये बात मनक़ूल है कि दांत हो या ना हो, अगर हो तो छोटे हो, लेकिन वो जानवर घास चरने की सलाहियत रखता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज होता है। अब अगली बात, थन। बाज जानवरों के थन जो है वो कट जाते हैं या खुश्क हो जाते हैं, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी का हुक्म क्या है। तो ऐसा जानवर कि जिसका थन काट लिया गया हो या खुश्क हो गया हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। बकरी है, तो बकरी का अगर एक थन कट गया या एक थन खुश्क हो गया, तो ऐसी बकरी कुर्बानी के लायक नहीं रहेगी। और गाय या भैंस है, तो ऐसी गाय या भैंस उसके दो थन जो हैं वो सूख जाएं या काट लिए जाएं, तो ऐसी गाय या भैंस को कुर्बानी पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी गाय या भैंस कुर्बानी करने के लायक नहीं है। अगर कोई जानबूझकर करता है तो बारगाह खुदावंदी में ऐसी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि शरीयत ने उसे रद्द कर दिया है। तो हमें इन तमाम मसाइल से पता चल गया कि कौन कौन से ऐब जानवरों के अंदर पाए जाएं, तो उन जानवरों की कुर्बानी करना शरअन जायज नहीं होता। अब कटे हुए कान का मसला आप लोगों ने सुना कि अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ कान हो तो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज है, कोई कबाहत नहीं। हाँ, अगर ऐसा जानवर है कि जिसके पैदाइशी दोनों कान ही नहीं है या एक कान नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। अगर कोई करता है तो इससे उसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अब बाज लोगों का ये कहना है कि अगर जानवर बूढ़ा हो जाए, दूध उसका ना उतरे, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। इसके बारे में हकीकत क्या है। तो शरीयत मुताहरा का उसूल ये है कि जानवर अगरचे बूढ़ा हो जाए, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी शरअन जायज हो सकती है। हाँ, इतना बूढ़ा ना हो कि वो अपने कदमों पे चल कर कुर्बान गाह तक ही ना जा सके, तो फिर ये एक ऐब है, ऐसे जानवर की नहीं होगी। लेकिन अगर बूढ़ा है लेकिन चलने के काबिल है, कुर्बान गाह तक जा सकता है, और इसके अलावा भी
کوئی ایسا عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایسا جانور کہ جس کا دودھ نہ اترتا ہو، بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جانور ہوتے ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں کہ کسی وجہ سے بھی ان کا دودھ نہیں اترتا، تو ان کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، بلکہ قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اب اس کی اگلی بات یہ ہے کہ ایک جانور ہے اور وہ آنکھوں سے کانا ہے، تو اس کانے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ایسا جانور کہ جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی دور سے ہی دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یار یہ تو جانور کانا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی اور عیب ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی کی کوئی ایک آدھی ٹانگ تھوڑی بہت کاٹی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ جس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ہم نے کافی سارے مسائل کو ان ڈیٹیل تفصیلاً سماعت کر لیا، مثلاً کہ کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی کا حکم، بھینگے جانور کی قربانی کا حکم، اور جس سے نظر نہ آتا ہو ایسے جانور کی قربانی کا حکم، اور جن جن کی کنسیشن دی گئی، رعایت دی گئی ہے، یعنی مثال کے طور پر بھینگا جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح ہم نے تفصیلاً یہ گفتگو سماعت کر لی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مسائل دل لگا کر سننے کی، ان پر عمل کر کے اپنی یہ جو ہم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، مالک کریم ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ اعلیٰ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دل و جان کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کل مزید اس سے بھی اہم گفتگو آپ لوگوں کے گوش گزار کریں گے۔ مالک کریم تمام اہل محبت ساتھیوں کو محبت کے ساتھ شریعت مصطفیٰ کے مسائل کو سننے والوں کو تا دم زیست خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی زمینی سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔